سب بلینز آف روپیز کی ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا میں, اخبار میں, ٹی وی میں, اور دیکھتے آ رہے ہیں ساری زندگی, جہاں پہ بلینز آف روپیز لوگوں نے لگائے ہوتے ہیں اپنے آبجیکٹو کے لیے, آپ کا اور پبلک کا ذہن بنانے کے لیے. پولیٹیشین انتہا کا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, بزنس مین اپنی جگہ پہ چل رہا ہوتا ہے. سو اس کے لیے کہ ہم لوگ جو ہے, میں سمجھتا ہوں پاکستان میں, اور یہ میں فالو کرتا رہتا ہوں چیزیں, ہم لوگ پاکستان میں آج کنفیوزڈ ہیں, اور اپنی آئیڈینٹی جو ہے ہماری پاکستان کی, پاکستانیوں کی, اس سے ہم تھوڑا سا شرمندہ ہیں. بیکاز ہمارا جو امیج ہے دنیا میں, وہ 20 سال میں تو افغانستان میں ہم لڑتے رہے امریکہ کے کہنے پہ, 10 سال ہم ٹیررزم سے لڑتے رہے, اور جب لڑتے رہے تو دنیا میں پاکستان کے جو بم پھٹتے تھے وہی خبر ہوتی تھی. باقی آپ جیسے لوگ, میرے جیسے بندے کی خبر انٹرنیشنلی کبھی نہیں چلتی. وہ جب کوئی بم چلے, کوئی بری چیز ہو, کوئی طالبان آ گیا, کوئی اسلام زبردستی لگا رہا ہے, وہ ہے. تو وہ مسکنسیپشن ہے, اور ہم سب فیل کرتے ہیں جب ہم جاتے ہیں باہر, وی آر لیسٹ انڈرسٹوڈ. اس کی وجہ ہے کہ ہماری یہ جو فرنٹ لائن اسٹیٹ رہے, وارس لڑتے رہے, اور پھر نیوکلیر کیا, وہ بھی لوگوں کو ایکسیپٹیڈ نہیں تھا. سو یہ وجہ آج ہے. بٹ میں امید رکھتا ہوں, اور میں کافی شیور ہوں کہ ہمارا جو امیج ہے یہ آنے والے 2-3 سال میں بدلے گا, وتھ سی پیک کمنگ اپ, اور جو پاکستان کا اب ایکسپوجر ہو رہا ہے, تو ہمارا امیج بھی بدلے گا. یہ تو ہوگی بات. اب آ جائیں اپنی ہسٹری پہ کہ آپ کہاں سے آئے اور کدھر آئے. میں شارٹ بریف 5 منٹ میں سمجھاتا ہوں. جتنے آپ لوگ بیٹھے ہوئے, آپ کے جو دادا دادی, نانا نانی, بیکاز باپ آپ کے چھوٹے ہوں گے, وہ پارٹیشن کے وقت جوان ہوں گے جب 47 ہوئی آپ کا دادا نانا. تو وہ وقت وہ تھا کہ ہم انڈیا میں مسلمان اور ہندو کوئی کئی 100 سال کٹھے رہے, اور اس کے بعد قائد اعظم حمد علی جناح نے فیصلہ کیا کہ مسلمان اور ہندو کٹھے نہیں رہ سکتے, ان کے ڈفرینسز ہیں, اور ہم اپنے لیے ایک نئی نیشن بنائیں گے. جس دن پارٹیشن ہوئی اس دن, ان دنوں میں کوئی 2 مہینوں میں کوئی 8 لاکھ بندہ شہید ہوا. 8 لاکھ. تو آپ سمجھے آج لاہور میں آپ ہیں, آدھا لاہور ڈیوائڈ ہو گیا, واپس چلے گئے ہندو, وہاں سے مسلمان یہاں آ گئے, اور گلی گلی میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں, بیکاز میں مسلمان دوسرا ہندو ہے, لڑ رہے ہیں, باقی اور کوئی لڑائی نہیں. تو وہ بدقسمتی تھی. 7 سے 8 لاکھ لوگ شہید ہوئے. اس کے بعد پاکستان بن گیا فرنٹ لائن اسٹیٹ امریکہ کا, اور نیچرل تھا, بننا تھا. سوویت یونین, رشیا اور امریکہ, یہ 2 بلاکس تھے. ورلڈ وار 2 کے بعد ہم امریکن بلاک میں چلے گئے. امریکہ کا فرنٹ لائن اسٹیٹ تھے. امریکہ ہمیں سینٹو اور نیٹو اور سب میں لے آیا. لانے کے بعد پیسے بھی دیتا رہا, ہم ڈیولپ بھی ہوتے رہے. بٹ امریکہ کا ایک آبجیکٹو تھا کہ پاکستان خوشحال نہ ہو, بیکاز خوشحال ہوں گے تو یہ لڑیں گے نہیں. یہ فوج چاہیے ہمیں, لڑنا چاہتے ہیں ہم افغانستان میں لڑیں, انڈیا کے ساتھ لڑیں تب, تو اس کے لیے خوشحال نہیں چاہتا تھا ہم, اور ہم ہوئے بھی نہیں. ہم اس پروسیس میں, آج 70 سال ہو گئے پاکستان کو, اس پروسیس میں ہم نے 3 جنگیں لڑی انڈیا کے ساتھ, جو 5 گنا بڑا تھا. 71 میں ہمارا آدھا ملک ٹوٹ گیا, آدھے رہ گئے. 3 مارشل لا لگی 10-10 سال کی, تو نارملسی نہیں رہی. اور اکنامکلی 90s میں ہمارے پاس سینکشنز آئی امریکہ کی, ایڈز بند ہوئی, پیسے ختم ہو گئے, اکانومی کئی دفعہ نیچے گئی, بینکرپسی میں ہم جا رہے تھے کئی دفعہ. بٹ یہ قوم میں عظمت تھا, ہمت تھی کہ چلتے رہے. جس پروسیس سے آپ لوگ گزر رہے ہو اور آج پہنچے ہو, ڈفیکلٹ پروسیس تھا. وہ یہ کہ پاکستان میں کوئی ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے. آپ کا پیرنٹ جب آپ بیمار ہو جائیں گے تو آپ کا بجٹ خراب ہو جائے گا, کوئی حادثہ ہو گیا تو اکنامکلی خراب ہو گیا. اور ہم سب ایز اے نیشن غریب نیشن ہیں, غریب ہیں. اب جو قوم 70 سال میں اس پروسیس سے گزری ہو وہ نارمل نہیں رہتی. اس کے لیے ہم نارمل نہیں ہیں. جس طرح نارمل مینس لنڈن چلے جائیں, فار ایسٹ چلے جائیں, ملیشیا, ہنستے لیں گے لوگ, آپ کو نظر آئیں گے سب نارمل ہے, انشورڈ بھی ہیں, سیکیور بھی ہیں, نوکری بھی نہیں نکال سکتے. ہم لوگوں کو تو پتہ ہی کوئی نہیں. آج اگر میں نے
گھر کا بل دینا ہے بجلی کا جس میں آپ کا کئیوں کا مسئلہ ہوگا یا کرایہ دینا ہے اور میرے پاس نہ ہو تو میں اسپیچ بھی نہیں کر سکتا. میں تو اس پریشانی میں آ گیا نا کہ میں نے کیا فیس کرنا ہے. اور ہم سب کی یہ پوزیشن ہے, میجورٹی کی. یہ ہے پاسٹ. اب آ جائے آگے. یہ شاید جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو کم سمجھ آئے بٹ آگے آ جائے. چائنا کے ہم پارٹنر ہیں بیکاز چائنا نے چائنا کے 14 بارڈر ہیں, 13 بارڈر کے ساتھ اس کے جھگڑا ہے. خالی پاکستان ہے جس کی اس کا جھگڑا نہیں ہے, دوستی. اور دوستی ہے چائنا کی ضرورت ہے. اب چائنا نے سی پیک 2 سال پہلے اناؤنس کیا $65 بلین کا, بہت بڑا ہوتا ہے گوادر کے لیے. $65 بلین کا. اس میں سے $10 بلین انہوں نے وقف کر دیا بجلی کے لیے کہ بجلی ڈیولپ ہو, انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو. اور 1.5 سال کے بعد, سی پیک کے 1.5 سال کے بعد جب وہ کامیاب ہوئے سی پیک کے ساتھ اور امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے نیچے آیا تو چائنا نے نیکسٹ اسٹیپ بہت بڑا لے لیا. 1 بیلٹ 1 روڈ, دیٹ مینس 70 کنٹریز اسٹارٹنگ فرام گوادر پاکستان. اور چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 70 کروڑ بندوں کو 20 سال میں غربت سے نکالا اور مڈل کلاس بنائی. آپ چلیں آپ کی غربت ختم ہوگی, وچ از ٹرو. اور یہ 70 ملک جو ہے جن کو وہ جوڑ رہا ہے اور $1 ٹریلین کمٹ کیا ہوا اس نے لگانے کے لیے, اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ پاکستان ہے. سو یہاں اخباروں میں ٹی وی میں آپ دیکھتے ہوں گے سنتے ہوں گے کہ چائنا ہمارا بڑا دوست ہے, ہم بڑے دوست ہیں. سیاست میں یا ملکوں میں دوستی نہیں ہوتی, ضرورتیں ہوتی ہیں. چائنا کی ہم بہت بڑی ضرورت ہے. چائنا ایکسپینڈ ہی نہیں کر سکتا, امریکہ کے ساتھ مقابلہ بھی نہیں کر سکتا جب تک وہ سی پیک میں نہ آئے اور 1 بیلٹ 1 روڈ میں نہ جائے. اس کے لیے آئی ایم ویری سیکیور کہ چائنا کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور پیسہ جو ہے آپ کو 2 سال میں نظر آنے لگ پڑے گا لاہور میں کہ لگ رہا ہے اور امید ہے. اور آپ کی جو لوور کلاس ہے وہ مڈل کلاس بنے گی, مڈل کلاس ریچر بنے گی, پکی بات, بیکاز آف چائنا. ہم چائنا سے بہت زیادہ انفلوئنس ہو جائیں گے کچھ دنوں میں, 2 سالوں میں. ان کے لوگ ہوں گے. آج 10,000 چائنیز ہیں لاہور کے اندر جو پروجیکٹس میں لگا ہوا ہے. اچھا, اور ہمارا انٹرمکس ان کے ساتھ ہو جائے, کلچر بھی انٹرمکس ہوگا, اکانومی بھی ہوگی, اور ایک قسم کے آپ کو شاید ویزے بھی نہ چاہیے ہوں. اب بس چلا دی انہوں نے 13,000 روپے یہاں سے چائنا تک اور واپس. سو وی ہیو اے گریٹ فیوچر. یہ جو نیشن ہے ہماری, کیونکہ میں نے بتایا 70 سال کس چیز سے وہ گزرے, اس کے لیے وہ کندن ہے, سخت ہے, مار کھا چکے ہوئے. امریکن نیشن 1 گھنٹہ مار نہیں کھا سکتی جو آپ کھا سکتے ہیں, بیکاز آپ کے 70 سال یہ برے تھے. اس سے پہلے 150 سال تو آپ انگریزوں کی غلامی میں تھے اور ہندو بھی اوپر چڑھا ہوا تھا. تو آپ کی سٹوری ہے کوئی 300 سال کی. اس سے پہلے پھر آپ حکمران تھے انڈیا کے مغل دور میں. تو اس پروسیس سے جو گزرتا نا, ہم جتنے لوگ یہاں پہ ہیں, ہماری جو سوچ ہے, میری بھی آپ کی بھی, ایک نہیں ہو سکتی, فرق ہوگی. جس پروسیس سے میں گزرا ہوں میں وہ ہوں, جس پروسیس سے آپ گزر رہے ہیں آپ وہ ہیں. سو جس پروسیس سے بندہ گزرتا ہے وہ بندہ بنتا ہے. دوسری بات آ جائے, یہ تو ہو گیا اس کا. اب آ جائے آپ یو ینگ پیپل وتھ انرجی. لائف میں ہمیشہ اپنی اوقات, اپنی ایبلٹی, اپنی سوچ سے بڑا ٹارگٹ رکھو. آپ سمجھتے ہو نا آپ 10 لاکھ روپے کما سکتے ہو, آپ کو میں کروڑ کمانا ہے. جب ٹارگٹ بڑا ہوگا آپ بہت قریب چلے جاؤ گے. ہماری پرابلم یہ ہوتی ہے جو اچیو نہیں کرتے ان کا ٹارگٹ چھوٹا ہوتا ہے. آئی واز بورن ٹو اے ویری ویلدی مین, رفیع بھٹ قائد کے ساتھی تھے, بٹ میں 2 مہینے کا تھا جب ان کا ایئر کریش ہو گیا اینڈ ہی ڈائیڈ اینڈ آئی واز این آرفن. اور میری ماں نے بڑا مشکل مجھے کیری کیا اور مڈل کلاس میں تھا, بٹ وہ ایک ہی چیز مجھے کہتی تھی کہ تیرا پیو بڑا بڑا آدمی سی. ہی واز دی بگیسٹ انڈسٹریلسٹ ان انڈیا, اور 38 میں وہ فوت ہو گئے تھے. پہلا بینکر تھا پاکستان انڈیا کا, 36 میں بینک بنایا اور قائد اعظم کا ساتھی تھا. تم نے وہ بننا. اب یہ میرا ماں نے ٹارگٹ بنا.
पढ़ाई मेरे से होती नहीं थी, बिकॉज पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता था। मुझे लगता था बड़ी नैरो चीज़ है। मेरी माँ तो कहती तू बड़ा बनना है तो मैं बड़ा बनना। सो आई कुड नॉट स्टडी। मतलब मैंने मैट्रिक बड़ी मुश्किल से 2nd डिवीज़न में किया, FA 3rd डिवीज़न में किया, बट दिल नहीं लगता था। फिर मैं 24 साल का था, मैं अमेरिका चले गया $1000 के साथ खाली उस ज़माने में, और ना वाकिफ ना तल्लक ना कुछ। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतरा, एक दोस्त था साथ, और हम नौकरी ढूंढने चले गए। और 1 साल मैंने बैरागिरी की, और उस बैरागिरी में मैं देखता रहा अमेरिका है क्या। को माँ ने कहा था कारोबार करना। उस 1 साल में बैरागिरी की, उससे अपनी रोटी खाई या अपार्टमेंट का किराया दिया, और उसी साल में मैंने बिजनेस ढूंढ लिया। मैं क्या करूँगा, कारपेट्स का था, पाकिस्तान से कारपेट्स जाते थे बन के, और मैं सोचा मैं बेच लूँगा, और मैंने बेचा एंड आई मेड लॉट ऑफ मनी। ठीक। सो टारगेट बड़ा करें। मैं बहुत सारे दोस्तों के एक चीज़ से ख़िलाफ़ होता हूँ, जब वो दोस्त अपने बच्चों को कहते हैं कि डिग्री ले ला तो फिर नौकरी कर ले। मैं दोस्तों को कहता हूँ तुमने अपने बेटे को पहले ही लिमिटाइज कर लिया, डिग्री ले ला, वो पढ़ पागल हो जाएगा, और उसके बाद नौकरी उन्हें 50,000 रुपये की लगेगी। उसको को छाबड़ी लगा ले, उसके बाद स्टोर बन जाएगा। अपना काम करो, वर्क फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स। आने वाले वक्त में कंप्यूटर रिप्लेस कर रहा है लोगों को, ह्यूमन इंटेलिजेंस को, उसकी इंटेलिजेंस ज़्यादा है। आज आप 100 कैमरे लगा के एक टीवी देखते हैं तो चौकीदार चाहिए ही नहीं। सो लोग माइनस होते जाएंगे इकोनॉमी में, कंप्यूटर रिप्लेस करता जाएगा, रोबोट्स रिप्लेस करते जाएंगे, नौकरियों में इंटरेस्ट नहीं वो रहेगा, वो पे बैक नहीं करेगा। ये वो वक्त है, आप लोग अपने जो भी आप कर सकें सोचें ये कि मैंने बिजनेस करना है, कारोबार करना है। उसमें जो पैसा जो भी बंदा पैसा कमाता है और वेल ऑफ होता है वो कारोबार में ही होता है। तो दैट इज़ वन थिंग, ओपन, लिमिटाइज ना करो अपने आप को। दूसरी चीज़, कभी फेलियर का खौफ ना खाओ। 90% हम लोग सारे ये कर लें नहीं करना, मैं फेल ना हो जाऊँ। फेलियर विल मेक यू, बिकॉज आपने कहा मैंने ये 3 चीज़ें ट्राई की हैं, अब चौथी करूँगा। फेलियर विल मेक यू। फेलियर का कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई बड़ा बंदा नहीं है ज़िंदगी में जो बड़ा हुआ हो और उसने फेलियर्स ना देखे हो। कि जब मैंने ग्रेजुएशन की थी उस वक़्त कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था या सोच भी नहीं सकता था, ना मैं ना कोई मेरी फैमिली में, कि आई विल बी सक्सेसफुल। सोच ही नहीं, कदे निकम्मा ही रहेगा। बट दैट माइंड में जो वालदा ने डाला हुआ था वालिद के साथ, आई केप्ट डूइंग इट। और ये नहीं कि मैंने मेहनत ही खाली की काम किया, मैंने रौनक भी बड़ी लगाई है ज़िंदगी में, हंसता खेलता भी रहा हूँ, दोस्तियाँ बहुत पाली हैं, लिव्ड अ फुल लाइफ। और यही होता है जो आपको चार्ज करता है और आगे चलता है। सो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आएगी, और CPEC है, $70 बिलियन आना है, आ रहा है। चाइना ने आना है, और आपकी जो कमज़ोरी है उसने ठीक करवानी है कि ठीक करो, आगे चलो। सो दिस इज़ वन थिंग। अब बात आपने समझनी है कि उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव, दुनिया का क्या ऑब्जेक्टिव है। दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर पे आ गई। यूनिपोल थी जब अमेरिका अकेला ही था, 20 साल अकेला रहा, अब मल्टीपोलर आ गई। मल्टीपोलर में मीन्स चाइना एक्सपेंशन में, रशिया अपनी साख को सर्वाइव कर रहा है, और इंडिया बीच में फंसा हुआ है। अमेरिका के साथ भी है तो रशिया के साथ भी था, और हमारे साथ उसकी दुश्मनी। और हम चाइना के लिए पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा कर रहे हैं। इससे बड़ी चीज़ क्या होती है। सो पाकिस्तान हैज़ अ ग्रेट फ्यूचर।